بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 27 جنوری ہے سال 2022۔ کپتان کا متبادل کون؟ آج چودھری برادران نے ایک ہلچل مچائی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے بیان کے کیا مقاصد ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ کہانی کیا ہے، تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل اور چودھری اعتزاز احسن نے اس کے پرخچے اڑائے ہیں۔ آج شہباز شریف کا عدالت کے اندر ایک ڈرامہ وقتی طور پر فلاپ ہوا ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف اس وقت ایک تو جو گندا نالا انہوں نے تعمیر کیا تھا، وہ قومی خزانے سے پیسہ خرچ کیا تھا، وہ کیس زیر سماعت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کا کیس وہ اس وقت احتساب عدالت کے اندر زیر سماعت ہے، اور اس کے ساتھ ہی بینکنگ کورٹ کے اندر جو کیس اس وقت چل رہا تھا ایف اے کی طرف سے، اور اب وہ اسپیشل کورٹ سینٹرل کی طرف ٹرانسفر ہو چکا ہے، اور وہ منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی زیر سماعت ہے۔ اور یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کے اندر الٹیمیٹلی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی یہ ضمانتیں مسترد ہوں گی، اور اس کے بعد ان کو جیل جانا پڑے گا اور وہاں پر ان کو رہنا بھی پڑے گا۔ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ آج جو ہے شہباز شریف وہاں پر آئے ہیں، اور ان کے گلو بٹ آلریڈی آپ کو علم ہے، جب بھی کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو چند گلو بٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنی حاضری لگاتے ہیں، اور دونوں عدالتوں کے اندر پیش ہوئے ہیں، یعنی احتساب عدالت کے اندر بھی، جس کے جج نسیم احمد ورق صاحب ہیں، اور وہ گاڑی کے اندر ہی آج شہباز شریف بیٹھے رہے ہیں چونکہ انہیں کرونا ہو گیا، اور جو تصویر جاری کی گئی ہے وہ اس کے اندر تو انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا۔ بلٹ پروف گاڑی کے اندر موجود اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ جس نے حاضری لگانی ہے وہ یہی لگا لے، اور پھر جو جج صاحب ہیں احتساب عدالت کے، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر بندہ بھیج کر عدالتی اہلکار کے ذریعے وہ حاضری مکمل کی ہے، اور حاضری سے استثناء نہیں مانگا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک گواہ کا آج بیان جو ہے اس کے اندر ریکارڈ ہوا ہے احتساب عدالت میں، اور 4 فروری کو مزید گواہان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ ہوں گی۔ دوسری طرف جو اسپیشل جج سینٹرل ہیں، ان کی عدالت کے اندر بھی شہباز شریف نے آج پیش ہونا تھا، اور گاڑی کے اندر ہی وہ پہنچے ہیں چونکہ کل 28 تاریخ ہے، اور ان کی جو ضمانت آلریڈی بینکنگ کورٹ سے اپروو ہے، عبوری ضمانت اس کی آخری ڈیٹ ہے، تو اس سے قبل ہی انہوں نے آج درخواست ضمانت یہاں پر دائر کرنی تھی اور عبوری ضمانت لینے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ان کی وقتی طور پر آج کے لیے ناکام ہو گئی ہے، لیکن کل ظاہر ہے وہ بھی ہو جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، عبوری ضمانت تو اکثر ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس سے پہلے آپ کو علم ہے 8 مہینے تک بینکنگ کورٹ کے اندر یہ مقدمہ زیر سماعت رہا، اور جب نئے پروسیکیوٹر ایف آئی اے کے آئے، یعنی بینکنگ کورٹ کے اندر معظم حبیب ایڈوکیٹ، تو انہوں نے گراؤنڈز لی کہ یہ یہاں کا تو کیس ہی نہیں ہے، ہمارا کیس ہی جو ہے وہ دیگر اینٹی کرپشن کورٹ یعنی جج جو سینٹرل ہیں ان کی طرف بنتا ہے، اسپیشل جج سینٹرل کی طرف، تو اب یہ ادھر ٹرانسفر ہو گیا، اور اب آج ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ کہا گیا کہ پہلے تو آپ اس کے آرڈر لے کر آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے اپنی جو درخواست ہے اس کو واپس لیں تاکہ یہاں پر آپ جو ہے آپ کو ضمانت دی جا سکے۔ تو آج وہ ادھر بھی گئے ہیں لیکن نہیں پہنچے، اور آج کل اس یقینی طور پر جو ان کی ضمانت ہے وہ یہاں سے ہو جائے گی، جو جج سینٹرل کورٹ ہے اسپیشل جج سینٹرل، ان کے پاس ضمانت ہو جائے گی، اور پھر عبوری ضمانت کتنا عرصہ چلتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو گرفتاری کی طرف بڑھنا ہے۔ اب دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے، پھر میں آپ کو چودھری برادران کی طرف بڑی زبردست جو ہے آج اس درخواست کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ احسن بون سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کے یہ پریزیڈنٹ ہے، اور انہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ آپ کو علم ہے کافی عرصے سے ہم یہ بات سن رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ احسن بون ایک درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں کہ نواز شریف یا جہانگیر ترین، یہ چونکہ دونوں نائل ہیں اس میں مین، اور وہ کہا جائے گا کہ آپ جو نائلی ہے یہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت یہ تا حیات نہیں ہے، اور اس لیے 5 سال 7 سال اگر کسی نے گزار لیے ہیں تو اب جو ہے وہ ان کو معافی دیں تاکہ اگلی بار وہ الیکشن جیت سکے۔ تو آپ کو علم ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے نواز شریف اور شریف خاندان کی ہر شعبے کے اندر، یعنی وکلاء ہوں، طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہوں، اور پھر رانا شمیم جیسے ججز ہوں، پھر ریٹائرڈ آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے بڑے بڑے عسکری اداروں کے عہدیدار ہوں، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ادارے کے اندر سے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ نکل ہی آتا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ جب بندہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آج انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی، چونکہ نااہلی ہے تو جہانگیر ترین تو اس کے اندر فریق تو نہیں ہے، اور نہ ہی نواز شریف ہے، تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایک پراکسی پٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اصل میں فائدہ نواز شریف کو دینا ہے، اور اس کے لیے یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے۔ اب درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے
کہ تاحیات نااہلی کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے. یعنی انتخابی تنازعات سے کیا متعلق ہے کہ ایک آئی ہے درخواست، وہ ابھی جھوٹ بول رہا ہے تو کل کو وہ سچا ہو جائے گا. یعنی ابھی آ گیا ہے تو لہذا آپ جو ہے وہ ابھی انتخابی حد تک اس کو رکھیں، تاحیات اپلائی نہ کریں. قرآن و سنت کے تحت بھی بندہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو لہذا نواز شریف اور ان کی بھی توبہ قبول ہونی چاہیے. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ تاحیات نااہلی کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے. آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے امور انجام نہیں دے سکتی. دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا. عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلوں میں آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کے پیرامیٹرز طے کیے ہیں. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو الیکشن چیلنج ہوا صرف اس حد تک کالعدم قرار دیا جائے. اب اس پر جو ہے وہ اعتزاز احسن کہتے ہیں میں بنیادی طور پر اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ان کو علم ہے کہ پیپل پارٹی سے کئی لوگ جو ہے وہ بھی نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پراکسی پٹیشن نہیں ہونی چاہیے. وکلاء کا ایک طبقہ ہے اور وہ اس طریقے سے آپ درخواست دے رہے ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں نواز شریف، جہانگیر ترین یا کوئی دوسرا تیسرا، اگر وہ درخواست دے تو اور بات ہے، لیکن کسی کے یعنی نوکر ملازم بن کر اور اس طریقے سے درخواست دینا یہ مناسب نہیں ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کہتے ہیں کہ یہ درخواست جو ہے اڑ جانی چاہیے اور حکومت کی طرف سے اس کو اپوز کیا جائے گا، اور یہ ایک تو متعلقہ بندی ہی نہیں ہے اور ان کا یہ پٹیشن اس طرح کی دائر کرنا یہ رائٹ نہیں بنتا، اور اس کو رجسٹرار آفس کی طرف سے ہی جو ہے وہ اڑا دینا چاہیے. لہذا اس کا کوئی تک نہیں بنتا. نواز شریف خود زندہ ہے، موجود ہے، اگر چاہتا ہے تو وہ اپیل کرے، اور کوئی اور بھی اگر متاثرہ فریق ہے تو وہ کرے. اس طریقے سے جو ہے وہ ملازموں کا کردار بادی نظر کے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے. عام بندہ پاکستانی جو ہے اس وقت وہ بھی تنقید کر رہے ہیں احسن بون پر کہ آپ جو ہے آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ کا انصاف کی فراہمی کے اندر معاونت کریں. آپ وکلاء جو ہے وہ آپ کی باڈیز بنتی ہیں، بھئی انصاف تاخیر کیوں شکار ہو رہا ہے. آج جو فوجداری ضابطے کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، قانون شہادت کے اندر، پی پی سی کے اندر، وہ آپ کی طرف سے تجاویز آنی چاہیے تھی، لیکن جو اصل کام ہے آپ کے وہ آپ کر نہیں رہے، اور آپ کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، قومی چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے آپ وکالت کر رہے ہیں ہر جگہ پر. تو یہ مناسب کام نہیں ہے. تو اس پر تنقید ہو رہی ہے احسن بون پر. زیادہ وقت میں جو ہے وہ اس پر نہیں لگانا چاہتا، لیکن ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے بظاہر بڑی سادہ ہے. آپ دیکھیے شجاعت حسین جو ہے وہ بیمار ہے اور ان کے نام پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے. اور یہ بیان کیا ہے؟ بیان یہ ہے بڑا سمپل سا بظاہر، وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں نواز شریف نے واپس نہیں آنا. ان کی واپسی کے معاملے سے باہر نکلیں اور عوامی ایشوز کی طرف توجہ دیں. اب یہ وہ حکومت کو مخاطب کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مشیر جو وزیر ہیں وہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ بظاہر بیان دیکھنے میں بڑا زبردست ہے، اچھا ہے. اب دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ سال کام کرنے کا، لیکن اگر ایسے کاموں میں ہی لگے رہے تو پھر ملک کا اللہ یافت ہے. جو خود وزیر اعظم کے امیدوار ہیں وہ نواز شریف کی واپسی کا کہیں تو یہ مزے کا خیز بات ہے. جتنے پیسوں کا الزام نواز شریف پر ہے اس سے زیادہ تو ان کے کیسوں کے چکر میں خرچ ہو چکے ہیں. واپسی کے لیے گارنٹی کی بات کرتے ہیں، زندگی موت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اب اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ آج کل لیڈر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں، جس کا عنقریب وہ انجام خود دیکھیں گے. مہنگائی کا شور تو ہر طرف ہے، لیکن اس کے خاتمے کے لیے کوئی تجویز نہیں دیتا. کوئی بھی پارٹی یا لیڈر مہنگائی کے خاتمے کے لیے ایوان میں مثبت بلان دے تو اپنے ارکان کو کہوں گا کہ ان کی بات سنیں. اب یہ چودھری شجاعت حسین ہے، بڑے سخت بیمار ہیں، لیکن ان کے نام سے بیان جاری کیا گیا. بظاہر اچھا ہے کہ آپ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، کارکردگی دکھائیں، اور یہ معاملہ جو کرپشن ہے، چور بازاری ہے، اس کو چھوڑیں، اور یہ مطلب ہے اس نے واپس آنا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک درخواست ہے بیسیکلی. جو بعض لوگ ہیں ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے انہوں نے ایک درخواست رکھی ہے اور اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اور ایک تو یہ کہ عموماً جو ایک طریقہ کار ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت درست نہیں ڈیلیور کر رہی تو آپ کو جو تجویز دینی چاہیے وہ اجلاس میں دینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں متعلقہ لوگوں سے، ان کو آپ تجویز دیں. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت اگر اچھا کام نہیں کر رہی تو آپ بالکل اس حکومت سے آپ کو الگ ہو جانا چاہیے. اور آپ کو 4 ضلع جس طرح ٹھیکے پر کاف لیگ کو ملے ہوئے ہیں، اور منڈی بہاؤالدین میرا ضلع ہے، یہاں پر چودھریوں کے لوگوں کے بغیر وہ بھٹی صاحب ہیں ان کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا.
SHOs اور سارے جو DPO تک DCO تک ان کی مرضی کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور چوری چکاری ڈکیٹی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے. اب اس کی ذمہ داری بھی یقیناً انہیں کو لینی پڑے گی. تو یہ بڑا عجیب قسم کا مزاج ہے کہ دونوں یعنی آپ جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف نواز شریف اور وہ فیملی بھی خوش ہے اور حمزہ شہباز کو دی آپ نے بڑی پریولیج دے دی, اور دوسری طرف آپ جو ہے اس حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. اب تنقید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک عرضی اور درخواست رکھی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ بھئی عمران خان کا جو اصل متبادل ہے وہ ہم ہیں. نواز شریف نے واپس آنا کوئی نہیں ہے, آئے گا بھی تو آپ کے لیے سوٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے جیسے کاف لیگ بنی تھی پہلے, آپ کو علم ہے, کوئی نون لیگ سے کوئی آگے پیچھے سے توڑ مروڑ کے تو کاف لیگ کا کوئی بھلا ہو جائے. یعنی خاص طور پر بلدیاتی انتخابات سے قبل اور آگے جو وزیر اعظم عمران خان ایک بڑا ان کا جو سٹانس ہے ہمیشہ احتساب کا, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بھئی وہ جو کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو بالکل اس پر فوکس ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی کارکردگی کے اندر شامل ہے کہ قومی مجرموں چوروں ڈاکوؤں کو سزا دینی ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس کو قبول کر لیا جائے. اب یہ مختلف اضلاع میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر یہ کس طریقے سے سٹیٹس کو کا حصہ ہیں ہمارے چودھری برادران, اور اگرچہ ان کے کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہیں, اور کئی موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو کاف لیگ نے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. پھر تقریباً 4 ضلعوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ انتظامی کنٹرول انہوں نے لیا ہوا ہے اور مزید لینا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی یہاں پر تھوڑی سی سیٹیں ہیں اور پتہ ہے کہ حکومت ذرا مانگے تانگے پر بنی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. احتساب کے بیانیے سے اگر عمران خان پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ یعنی یہ ایک عرضی اور یعنی ایسی سٹیٹمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی عجیب ہے. بہرحال چودھری شجاعت حسین کے نام سے اس کو چھپوانا اور بھی عجیب ہے کہ جو ویسے بھی بیمار ہیں اور آج کل ایکٹیویٹیز کے اندر آتے نہیں ہیں, اور چودھری برادران آج سارا کل معاملہ تو چودھری پرویز الہی چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ان کے نام کے ساتھ یہ چلانا یہ معنی خیز بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی ہے کہ آپ ذرا ہمارے اوپر جو ہے وہ مہربانی کریں. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.